موت، ملاقات اور محبت سلسلے کی قسط نمبر 2۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ پوری تفصیل سے سنائے۔ رانی نے مجھے جو بات سنائی وہ میں آپ کو مختصر سنا دیتا ہوں۔ گاؤں کے ایک طرف ایک بڑا پرانا جوہڑ بنا ہوا تھا جس میں اکثر گاؤں والوں کی بھینسیں بیٹھی رہتی تھیں اور بطخیں اپنی خوراک تلاش کرتی تھیں۔ اس کے جوہڑ کے کنارے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہاں سارے گاؤں والے کوڑا پھینکتے تھے۔ رانی اس دن وہاں کوڑا پھینکنے گئی تو اسے کوڑے کے ڈھیر پر جوتی کی نظر پڑ گئی۔ اسے چونکہ پہلے ہی قتل کی واردات کا علم تھا اور جوتی کا سراغ لگانے کے لیے کہا گیا تھا اور اسے اس جوتی کی تلاش تھی، اس نے فوراً جوتی اٹھا لی۔ جوتی تو مل گئی تھی لیکن جوتی والی کا سراغ لگانا ضروری تھا ورنہ جوتی بیکار تھی۔ جوتی نے تو خود نہیں بتانا تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے، یہ سراغ رسانی رانی نے خود کرنی تھی۔ رانی ذہین اور جہاں دیدہ تھی اور استادی چکر کھیلنا جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ دو تین غریب عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اس نے جوتی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا اور باری باری ان عورتوں سے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ اتفاق کی بات کہ دوسری عورت نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ رانی نے اسے جوتی دکھا کر کہا، دیکھو کیسی نئی جوتی کا ایک پیر کوڑے کے ڈھیر سے ملا ہے، شاید دوسرا بھی مل جائے، تم بھی خیال رکھنا، شاید دوسرے پاؤں کو بھول جاؤ۔ اس عورت نے کہا، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کوڑے میں پھینکا تھا۔ اس عورت نے رانی کو بتایا کہ وہ چودھری جہانگیر کے گھر کام کاج کرتی ہے۔ کل اس کی بیوی تاجی نے کہا کہ یہ جوتی کوڑے میں پھینک دو۔ اس عورت نے کہا کہ کتنی خوبصورت اور نئی جوتی ہے، اس کا دوسرا پاؤں ہو تو مجھے دے دیں۔ تو اس کے جواب میں تاجی نے اسے بتایا کہ دوسرا پاؤں نہیں ہے، اس کی بڑی بہن یہ جوتی مانگ کر لے گئی تھی، اس نے کسی دوسرے شہر شادی پر جانا تھا، وہاں سے اس سے بایاں پاؤں گم ہو گیا، اس لیے اب یہ ایک پاؤں بالکل بیکار ہے۔ اس عورت نے جوتی کا یہ پاؤں کوڑے میں پھینک دیا جہاں سے یہ رانی کو مل گیا۔ اس کے بعد رانی یہ جوتی لے کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے رانی سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اس سے کہا کہ وہ تاجی کے گھر کام کرنے والی عورت کو میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ رازداری کا خاص خیال رکھے اور خاص طور پر یہ بات تاجی کو معلوم نہ ہونے دے۔ اس کے بعد میں نے رانی کو کچھ روپے انعام کے طور پر دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ رانی نے میرے لیے سلجھے ہوئے کیس کو حل کرنے کے راستے کھول دیے تھے اور مجھے پوری امید تھی کہ تاجی کے ذریعے میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ تاجی ہی وہ عورت تھی جو قتل کے وقت مقتول جیلا کے ساتھ کھڈ میں موجود تھی اور یہ قتل اس کے سامنے ہوا تھا۔ اس دوران کئی بار میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ قاتل کو بھی علم ہے کہ ایک عورت اس قتل کی عینی شاہد ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا تھا اور کسی عورت یا لڑکی کے قتل کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رانی اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئی جو تاجی کے گھر کام کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور رانی کو باہر جانے کو کہا۔ وہ عورت جوان سال تھی اور خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رانی کے جانے پر وہ مزید گھبرا گئی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے، اس سے چند باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے اس کے دل سے پولیس والا اور تھانے کا ڈر نکال دیا اور جب وہ بولنے پر آمادہ ہوگی تو میں اس سے تاجی اور اس کے گھر کے متعلق سوال پوچھنے لگا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب دیتی گئی۔ اس سے مجھے تاجی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھی کہ تاجی کی شادی کو 3-4 سال ہوئے تھے اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کا وجہ یہ تھی کہ اس کا خاوند اکثر بیمار رہتا تھا، وہ ٹی بی کا مریض تھا۔ تاجی کی شادی کچھ دھوکے فریب اور کچھ برادری سسٹم کی وجہ سے ایک ٹی بی کے مریض سے کر دی گئی تھی۔ اس کے خاوند کے حصے میں باپ کی جائیداد میں سے خاصی زرعی زمین اور مویشی وغیرہ آئے تھے، اس لیے یہ لوگ خوشحال تھے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کیا تاجی اس گھر میں خوش ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا گھر والا نکارا ہو اس نے کیا خوش ہونا جی، اس عورت نے کہا۔ عورت دال چٹنی کھا کر خوش رہ سکتی ہے مگر خاوند کی محبت کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھ گیا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاجی کا خاوند جسمانی لحاظ سے نکارا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کی شادی کی جاتی۔ اگر ان حالات میں تاجی نے کسی سے دوستی لگا لی تھی تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ تاجی اگرچہ گناہ گار تھی لیکن تاجی سے زیادہ وہ لوگ گناہ گار تھے جنہوں نے اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ سنا ہے تاجی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہے۔ سنا تو میں نے بھی ہے، اس عورت نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، لیکن جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ میں اس گھر کا نمک کھاتی ہوں اور میں لوگوں کی باتوں میں آ کر نمک حرامی نہیں کروں گی کہ یوں ہی انہیں بدنام کرتی پھروں۔ میں نے اس عورت سے بہت گھما پھرا کر سوال کیے اور اسے یہ گلوانے کی کوشش کی کہ تاجی فلاں آدمی سے ملتی ملاتی ہے، لیکن اس نے کوئی ایسا اشارہ نہ دیا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی
کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ اسے تھانے بلایا گیا تھا۔ وہ چلی گئی تو میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رانی کو میرے پاس بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد رانی میرے پاس آ گئی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر تاجی کو تھانے بلوا لوں، مگر پھر میں نے رازداری کے خیال سے یہ کام رانی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے رانی کو بتایا کہ وہ تاجی کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ جائے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر تاجی نہ آئی تو میں اسے کانسٹیبل کو بھیج کر تھانے بلوا سکتا ہوں۔ تاجی سے کہہ دینا میں نے رانی سے کہا کہ میں نے اس کی عزت کا خیال رکھا ہے، اس لیے وہ بھی مجھ سے اپنی عزت کروائے۔ رانی نے کہا کہ وہ اگلے دن صبح تاجی کو ساتھ لے کر تھانے آ جائے گی۔ رانی چلی گئی تھی، اب شام ہونے کو آئی تھی۔ میں نے باقی کارروائی اگلے دن پر ڈالنے کا فیصلہ کیا اور تھانے سے نکل آیا۔ دوسرے دن میں تھانے میں بیٹھا ایک لڑائی جھگڑے کا کیس نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ہماری مخبر عورت رانی ایک عورت کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ میں جو جھگڑے کا کیس نپٹا رہا تھا، ایسے واقعات دیہاتی زندگی میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر لگا ہوا درخت کاٹ لیا تھا اور مالک کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں بات بڑھ گئی تھی اور نوبت ڈانگ سوٹے تک چلی گئی تھی۔ دونوں طرف سے کچھ آدمی زخمی ہوئے تھے اور معاملہ تھانے تک آ گیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ صلح صفائی کروا دوں، مگر دونوں میں سے کوئی بھی فریق اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے جیلا کا قتل مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ وہ لڑائی جھگڑے کے اس کیس کو دیکھے۔ میرا یہ ASI بڑا تیز ترار تھا اور جہاں موقع مل جاتا رشوت لینے سے نہیں چوکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ دونوں پارٹیوں سے مال بٹورے گا اور آخر صلح کروا دے گا۔ ان لوگوں کو بھیج کر میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ رانی اور اس کے ساتھ آنے والی عورت کو لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد تاجی کے رانی کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی بھی اندر آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی نہیں تھی بلکہ جوان سال تھی، اگرچہ اس کی شادی کو 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر کوئی بچہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر جوانی کی رونق اور بدن کی شادابی قائم تھی۔ اس کا رنگ گورا نہیں تھا بلکہ گندمی تھا۔ اس کے نقوش میں جاذبیت تھی۔ اس کی ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا تاثر ہمہ وقتی تھا، یعنی وہ نہ بھی مسکرا رہی ہو تو لگتا تھا مسکرا رہی ہے۔ ایسے چہروں سے اکثر مرد حضرات دھوکہ کھا کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ قتل کی واردات اس کے سامنے ہوئی تھی اور وہ موقع کی گواہ تھی۔ میری نظر اس کے بازوؤں پر گئی، لیکن اس نے دونوں بازو چادر میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کی چوڑیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ باہر جا کر انتظار کرے۔ رانی کے جانے کے بعد میں نے تاجی سے ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے اس کا خوف دور کیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اب میں اسے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا تاجی، میں نے اسے کہا۔ میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر سچ سچ جواب دو گی تو تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا، ورنہ یہی حوالات میں بند کر دوں گا۔ میری یہ بات سن کر تاجی کے چہرے پر پریشانی کا ایک سایہ سا آ کر گزر گیا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھی پہلو بدلنے لگی۔ جمیل مقتول کو جانتی ہو؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ تاجی جواب دینے کی بجائے اس طرح میری طرف دیکھنے لگی جیسے میں نے اس سے کوئی غیر متوقع سوال پوچھ لیا ہو یا پھر میرا سوال اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا ہو۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ کون جمیل؟ اس نے بڑی مشکل سے اٹکتے ہوئے کہا، وہ جو تمہاری وجہ سے مارا گیا ہے۔ میں نے آگے کو جھک کر کہا، قتل کی رات تم اس کے ساتھ تھیں، پھر تم اسے چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ یہ جھوٹ ہے، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ میں کھڈ میں نہیں تھی، میں نے تو کھڈ کا نام بھی نہیں لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم کس کھڈ کی بات کر رہی ہو؟ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں جان چکا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے میز کی دراز سے اس کی جوتی کا دایاں پاؤں نکالا جو اس نے کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے دائیں جوتی اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جوتی کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے پہچانتی ہو؟ میں نے تاجی سے پوچھا اور کہا، اب جھوٹ نہ بولنا اور یہ نہ کہنا کہ یہ جوتی تمہاری نہیں ہے۔ کیا یہ جوتی تمہاری ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اقرار کیا کہ یہ جوتی اسی کی ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے پوچھا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں نے سختی سے کہا، صرف میرے سوالوں کے جواب دو۔ یہ بتاؤ اس کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ جوتی میری بہن لے گئی تھی، تاجی نے کہا۔ اس کا بایاں پاؤں اس نے گم کر دیا، اس لیے میں نے یہ جوتی بھی کوڑے میں پھینک دی۔ اس کے بعد تاجی نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس کی بہن یہ جوتی ایک شادی والے گھر گم کر آئی تھی۔ میں نے اسے بالکل بھی نہیں ٹوکا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کی پوری بات سنی۔
جب وہ اپنی بات پوری کر چکی تو میں نے بغیر کچھ کہے میز کی دراز سے اسی جوتی کا بایاں پاؤں جو جائے واردات سے ملا تھا نکال کر میز پر پڑے دائیں پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس طرح کہ جوڑا مکمل ہو گیا۔ میری نظریں تاجی کے چہرے پر تھیں۔ وہ دونوں جوتیوں کو دیکھ کر پہلے تو بری طرح چونکی، پھر ایک دم یوں پیچھے کو ہٹی جیسے اسے پتہ ہو کہ جوتیوں میں کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہے جو نکل کر اسے ڈس لے گا۔ اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ تم کیوں بار جھوٹ بول رہی ہو؟ میں نے تاجی سے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تمہارے سامنے جرم ہوا ہے، ایک انسان قتل ہوا ہے اور میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو حکم دیا کہ وہ دونوں بازو چادر کے اندر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دے۔ اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر چپ چاپ دونوں بازو چادر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دیے۔ اس کے دونوں بازوؤں میں رنگدار چوڑیاں تھیں اور میں نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ چوڑیاں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے ٹکڑے جائے واردات پر مقتول کی لاش کے پاس پائے گئے تھے۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والی چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر تاجی کے سامنے رکھ دیے اور وہ مجھے اس طرح خوف اور حیرانی سے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی جادوگر ہوں اور اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس نے اس انداز میں سر جھکا لیا جیسے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو۔ جمیل کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، تاجی نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی؟ نہیں، تاجی نے کہا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا اس نے منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی؟ میں نے پوچھا۔ قد کاٹ اور ڈیر ڈول سے تو کچھ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اچانک ہی آ گیا تھا، تاجی نے کہا، اور آتے ہی کلہاڑی سے جمیل پر وار کرنے لگا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے تاجی سے بہت سوالات کیے مگر اس کا یہی جواب تھا کہ وہ قاتل کو نہیں پہچان سکی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی صداقت سے اندازہ لگا لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی چاہنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو رقابت کی آگ میں جل کر قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ تاجی نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا اور کوئی عاشق نہیں ہے۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ جمیل مقتول کے ساتھ اس کی دوستی کیسے ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں تاجی نے تفصیل سے مجھے ہر بات بتا دی۔ تاجی کی طویل باتوں کو مختصر کر کے کام کی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تاجی کی ایک بڑی بہن اس کے شوہر جہانگیر کے بڑے بھائی سے بیاہی ہوئی تھی۔ یہ ایک ہی برادری کے لوگ تھے اور آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ تاجی جوان ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے خود اپنے دیور جہانگیر کے لیے تاجی کے رشتے کی بات کی۔ تاجی کے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ اگرچہ یہ بات چھپائی گئی تھی لیکن لوگوں میں مشہور تھا کہ جہانگیر کو کوئی موذی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا مگر ان کی بڑی بہن اپنے ماں باپ کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ ناکام ہوگی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے شوہر یعنی جہانگیر کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اگر رشتہ نہ ملا تو وہ ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے، واپس نہ آئے اسے وہیں طلاق نامہ پہنچ جائے گا۔ مختصر یہ کہ تاجی کے ماں باپ نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی بڑی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے چھوٹی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ بعد میں شادی کے بعد تاجی کو پتہ لگا کہ اس کے خاوند کو ٹی بی کی بیماری نے کھوکھلا کر رکھا ہے۔ تاجی نے رونے دھونے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور جیسے تیسے گزارا کرنے لگی۔ اگر کھیتی کا مالک کمزور ہو اور اس کی رکھوالی کے قابل نہ ہو تو پھر ہر آتا جاتا اسے منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی تاجی کے ساتھ ہوا۔ کچھ اوباش فطرت جوانوں نے اسے لوٹ کا مال سمجھ کر اسے ناجائز دوستیاں لگانے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے قریب موجود مزار پر 7 جمعراتیں چراغ جلائے اور اپنے خاوند کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیر صاحب سے بھی دعا کروائے تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ تاجی بڑی باقاعدگی سے جمعرات کی جمعرات خانقاہ پر چراغ جلانے کے لیے جانے لگی۔ وہ تیسری جمعرات تھی جب اس کی ملاقات وہاں جمیل عرف جیلا سے ہوئی۔ اسے یہ جوان آدمی پسند آیا تھا اور پھر ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگی۔ جمیل بڑا مکار اور چلاک آدمی تھا۔ اس نے تاجی کو اپنے خاوند کا ڈر تھا، نہ کوئی اس کی پرواہ تھی۔ وہ اکثر اسی کھڈ میں ملتے تھے۔ بالآخر جیلا قتل ہوا تھا۔ قتل کی رات بھی دونوں اسی کھڈ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں ابھی بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اندھیرے سے مٹی کے ایک تودے کے پیچھے سے ایک سایہ برآمد ہوا۔ سائے نے منہ چھپا رکھا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو بڑی تیزی سے جیلا پر کلہاڑی کا وار کیا۔ جیلا نے بازو آگے کر کے وار روکنے کی کوشش کی اور کلہاڑی نے بازو پر گہرا زخم ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیلا کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی۔ کلہاڑی بردار نے ایک اور زوردار وار کیا جو سینے پر لگا اور جیلا پیچھے کو گر پڑا۔
اس دوران تاجی نے خوفزدہ ہونے کی بجائے بڑی دلیری سے کام لیا اور پیچھے سے حملہ آور کو جپھا ڈال کر اپنے دانت حملہ آور کے بازو میں کوہنی سے اوپر پوری طاقت سے گاڑ دیے۔ حملہ آور درد کی شدت سے تڑپ اٹھا اور اس نے تاجی کو بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ تاجی کا منہ اکھڑ گیا اور وہ پرے جا گری۔ اس کے بعد حملہ آور نے جیلا کی گردن پر کلہاڑی کا وار کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر تاجی وہاں سے بھاگ نکلی۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ اس کے بائیں پاؤں کی جوتی وہیں کہیں رہ گئی ہے۔ وہ گرتی پڑتی گھر پہنچی تو باہر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جیسے وہ چھوڑ کر نکلی تھی، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کے پاس نہیں سوتی تھی بلکہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے الگ کمرے میں سوتی تھی۔ وہ آرام سے جا کر لیٹ گئی۔ ساری رات اسے نیند نہ آ سکی۔ پھر اگلے دن پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ رات کھڈوں کے علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ ساری بات سنا کر تاجی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دیں، تاجی نے روتے ہوئے کہا۔ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گی اور میرا خاوند جیسا بھی ہے اس کی وفادار رہوں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دیتی ہے یا اس کی وفادار رہتی ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کروں۔ جس قسم کے حالات پیش آ رہے تھے مجھے معاملہ پھر الجھ گیا تھا۔ قاتل کے ملنے کی جو یقینی امید پیدا ہو گئی تھی وہ ایک بار پھر مایوسی میں بدل گئی۔ میں نے تاجی کے ساتھ بڑا مغز کھپایا، اتنے زیادہ سوالات کیے کہ وہ تنگ آ گئی اور وہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ بات آئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قتل تاجی کے بیمار خاوند جہانگیر نے کیا ہو۔ بے شک وہ ٹی بی کا مریض تھا، مگر ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوگا کہ کلہاڑی نہ چلا سکے۔ پھر جب انسان غیرت کے جوش میں آیا ہوا ہو تو اس کے اندر ایک اضافی طاقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے دیوانگی بھی کہا جا سکتا ہے۔